السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ صحیح مسلم میں حدیث 2581 ہے، جس میں آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کو گالی نکالی، اس پہ بہتان باندھا، اس کا مال کھایا، اس کو قتل کیا، اس کو مارا، تو وہ نیکیاں اس کی تقسیم ہوں گی ان کے درمیان، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ فیصلہ کرنے والا بھی باقی ہوں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ اعمال جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے الکفر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان کا انکار کر دیا، کفر کیا، اس کا عمل برباد ہو گیا، سارے اعمال، اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ دوسرے نمبر پر ہے شرک، اور اس میں ریا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے اے نبی تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ شرک سے سارے عمل جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ریا اگر کسی کام میں آ جائے تو وہ عمل جس میں ریا ہے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں 2985 نمبر حدیث ہے۔ اللہ فرماتے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں بے پرواہ ہوں اور غنی ہوں شرکاء سے، اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی بھی کام کیا، اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ وشرکہ، اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی اور اس کے شرک کو بھی۔ تیسرے نمبر پر ہے بدعت، البدعہ۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو بھی بدعتی کام ہوگا، جو سنت سے ثابت نہیں، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ پچھلے عمل برباد ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے قدر کا، تقدیر کا، یعنی ارکان ایمان 6 ہیں، چھٹا رکن جو ہے وہ اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں پہ ایمان لانا۔ اس کو بندہ نہ مانے کہ میں نہیں مانتا، میں ہی اللہ کو ملا تھا، میرے ہی ساتھ یہ کچھ ہونا تھا، میں نہیں اللہ کے فیصلے کو مانتا، تو وہ انکار کرے تقدیر کا، میں نہیں اللہ کی تقدیر کو مانتا، اس طرح کی کوئی باتیں کرے، تکذیب کرے، تو اس کے عمل بھی برباد ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، اگر جو انکار کرنے والے ہیں تقدیر کا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، کہ میں ان سے بری ہوں، وَأَنَا بَرَاءٌ مِّنِّي، اور ہم بری ہیں ان سے، وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں، لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ، ان کے ہاں ذهبًا فَأَنفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اگر ان کے پاس جبل احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی ہو اور وہ اسے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے، حتیٰ یؤمن بالقدر، حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ تو یہ حقیقت کے اندر وہ ایمان کے ساتھ بھی شامل ہے، کیونکہ ایمان کا انکار کرنا، ایمان کے کسی بھی رکن کا انکار کرنا، وہ گویا کہ ایمان کا انکار کرنا ہے۔ پانچواں ہے فساد الصلاۃ، نماز کا فاسد ہونا، یا نماز کا صحیح نہیں ہونا۔ تو وہ نماز کا صحیح نہیں ہونا، وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ جیسے ان اول ما یحاسب بہ العبد، سنن نسائی ہے، 464 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں سے 413 نمبر حدیث ہے، اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، سب سے پہلا حساب جو ہوگا عبادات میں وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر وہ ٹھیک ہو گئی اس میں فلاح، تو فقد افلح، فلاح پا گیا، وانجح، نجات پا گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر یہ خراب ہوئی تو وہ نقصان میں آ گیا اور نامراد ٹھہرا۔ چھٹے نمبر پر ہے من ادعى الى غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کی۔ اور اسی طرح جو مولا ہے، جو غلام ہے، ابھی تو خیر نہیں ہے غلامیت ابھی ہے نہیں غلام، وہ اپنی نسبت آزاد ہونے کے بعد کسی اور کی طرف کر لے۔
تو حدیث میں آتا ہے من ادعى الى غیر ابیہ اور انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، یا جس غلام نے آزاد ہونے کے بعد اپنی نسبت اپنے مالک اور آقا سے ہٹا کر کسی اور کی طرف کی، اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، چھوٹا سا عمل بھی قبول نہیں کریں گے۔ 7ویں نمبر پہ چیز ہے نماز عصر کو جان بوجھ کے چھوڑنا۔ بخاری کے اندر 553 حدیث نمبر ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر چھوڑی جان بوجھ کے اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا اس کا مال اور اہل و عیال سب برباد ہو گئے، گھر والے مر گئے اور اس کا مال بھی ختم ہو گیا، اور یہاں پہ اس کا عمل برباد ہو گیا۔ بخاری میں یہ 8ویں نمبر پہ آتا ہے اتیان العرافین، پامسٹ، کاہنوں کے پاس جانا، مستقبل کی خبریں بتانے والے۔ صحیح مسلم میں 2230 نمبر حدیث ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس گیا اور اس نے سوال کیا میرا مستقبل، میری قسمت کوئی بتاؤ، لم تقبل له صلاة، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی 40 دن، یہاں مینشن ہے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، پڑھے گا یعنی کہ چھٹی ہوگی 40 دن پڑھے گا لیکن اجر اسے نہیں ملے گا اس کا۔ 9ویں چیز ہے ظلم اور اعتداء دوسروں پر، کسی کو گالی دے کر، کسی کا مال کھا کر، کسی کو قتل کر کر، کیونکہ قیامت کے روز وہ اپنا جب بدلہ لیں گے تو کوئی چیز تو نہیں ہوگی، تو پھر بدلے میں نیکیاں جائیں گی، تو نیکیاں ان سے لی جائیں گی، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 6534 نمبر۔ آپ نے فرمایا کہ من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، جس کے پاس کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اس سے حلال ہو جائے یعنی معافی مانگ لے۔ فإنه ليس ثم دینار ولا درہم، قیامت کے روز وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتی، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لی جائیں۔ فإن لم يكن له حسنات، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، اخذ من سیئات اخی، اس کے اس بھائی جس پر ظلم کیا اس کے گناہ لیے جائیں گے، فطرحت علیہ، اور اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث 2581 ہے جس میں آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا لیکن اس کو گالی نکالی، اس پہ بہتان باندھا، اس کا مال کھایا، اس کو قتل کیا، اس کو مارا، تو وہ نیکیاں اس کی تقسیم ہوں گی ان کے درمیان، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ فیصلہ کرنے والا بھی باقی ہوں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ 10ویں نمبر پر ہے کتے کو لینا، کتے کو پالنا بغیر عذر کے، اقتناء الکلب بلا عذر شرعی، بغیر کسی عذر کے۔ من امسک کلبا فإنہ ینقص کل یوم من عملہ قیرات، جس نے کوئی کتا بغیر عذر کے رکھا اس کا روز نامہ اعمال میں سے 1 قیرات ضائع ہو جائے گا، کم ہو جائے گا 1 قیرات۔ قیرات کی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور قیرات پوچھا گیا کتنا ہے؟ فرمایا جبل احد پہاڑ جتنا، اتنا عمل سے اس کا عمل ناقص ہو جاتا ہے، جو روز یعنی جو کتا رکھتا ہے روز ہی اس کے عمل میں سے ناقص ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قیراتان، 2 قیرات، اور حدیث میں آتا ہے الا کلب غنم، جس کے پاس بکریاں اس نے کتا رکھا ہے اس کا نہیں ناقص ہوگا، او حرث، یا پھر پہرے داری کے لیے کھیتی ہے اس کی، کھیت ہے پہرے کے لیے کتا رکھا ہے، او صیدین، یا تیسرا عذر کیا ہے؟ شکار کے لیے۔ ان کے علاوہ ویسے پیار میں جیسے لوگ اب پالتے ہیں کتے، دوستی، یہ تو یہ پھر اس کے لیے وعید ہے اس حدیث میں کہ روز جبل احد جتنا، 1 قیرات جتنا یا 2 قیرات جتنا اس کے عمل میں سے ضائع ہوگا۔ یہ بخاری کے اندر 2322 اور صحیح مسلم میں 1575 نمبر حدیث ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے اللہ پر بات کسنا، کوئی اللہ کے بارے میں بات کرنا، التعلی علی اللہ،
اللہ پر کوئی بات، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم کر دینا، مثلا کہ فلاں جو ہے وہ اتنا گناہ کرتا ہے تو کہنا اللہ تو تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ اللہ پہ بات، اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ، فرمایا کون ہے مجھ پہ بات کرنے والا، کون ہے مجھ پر جو ہے وہ بات کہنے والا میرے بارے میں. انا اغفر لفلان، میں فلاں کو معاف کرتا ہوں. فانی قد غفرت لفلان، میں نے فلاں بندے کو معاف کر دیا. واحبطت عملک، اور تمہارا عمل برباد کر دیا. یہ صحیح مسلم میں 2621 نمبر. یہ مختصر حدیث ہے. پوری لمبی حدیث میں ایک دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی گناہ کرتا ہے اور ایک نیک ہوتا ہے. وہ بار بار اسے سمجھاتا ہے. ایک دن اسے غصہ آ گیا اور بھائی جو ہے برائی پہ تھا، کہا کہ اللہ تو تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے جو ہے فلاں کو تو معاف کر دیا اور اس کا عمل برباد کر دیا، جس نے یہ اللہ پہ بات کی کہ اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ 12ویں نمبر پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند کرنا، آپ کی آواز سے اونچا بولنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند آواز نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو اس طرح چیخ چیخ کے نہ پکارا کرو. ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا. سورہ حجرات آیت نمبر 2. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی شامل ہے کہ آپ کی آواز سے بلند کرنا یا پھر آپ کے حدیث یا آپ کے قول کی مخالفت کرنا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے اور وہ اپنی بات اور اپنا طوطی بولتا رہے. 13واں نمبر ہے غلام جو ہے اس کا بھاگ جانا. اب تو غلامیت نہیں ہے ہمارے اس دور میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام تھے. اگر کوئی بھاگ جاتا غلام تو اس کے بارے میں آتا ہے لم تقبل لہ صلاۃ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے. یہ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم کی 70 نمبر حدیث. اور 68 میں ہے ایما عبد ابقى من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہم، حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اس نے گویا کفر کیا جو اپنے مالک سے بھاگ گیا. 14 نمبر پر ہے کوئی عمل ایسا کرے یا پھر بات ایسی کرے جو زور جھوٹ پر مبنی ہو. آپ نے فرمایا، اور خاص کر روزے میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، بخاری میں 1903 نمبر حدیث. جو روزہ رکھے، کھانا پینا تو بند کر دیا لیکن جھوٹی باتیں، جھوٹی گواہی، جھوٹا کام، دھوکہ، فراڈ، یہ بھی کام جاری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا روزے کا اجر نہیں دیں گے. فرمایا اللہ آپ محتاج نہیں ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہے. 15واں نمبر ہے شرب الخمر، شراب پینا. سلام رحمۃ اللہ. ترمذی کے اندر حدیث 1862 اور سنن نسائی میں 5686. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جس نے شراب پی 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. 16 نمبر پہ ہے المرأة الناشز، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. وَإِمَامٌ مُكْرَهْ بِحَقٍّ، حق بات پہ امام کو ناپسند کیا جاتا ہے، کوئی اس میں عیب ایسا ہے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. وَمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَبْلَ الْجَمَاعَةِ، تیسری بات جو نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لے، جماعت سے پہلے نماز جنازہ کی جماعت نہیں ہوئی، پہلے جنازہ پڑھ لے، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ، 3 بندے ہیں جن کی اللہ نماز قبول نہیں کرتے. ولا تصعد الى السماء، آسمان کی طرف اٹھتی نہیں نماز ان کی. ولا تجاوز رؤوسهم، ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، سر سے تجاوز نہیں کرتی. رجل اما قوما وهم له کارہون، ایک آدمی امام ہے اور مقتدی قوم جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، وہ اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زبردستی جو ہے امامت ان کی کرواتا ہے. وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، اور آدمی جنازہ جو ہے وہ پڑھ دے
ولم یؤمر، اسے بتایا حکم نہیں دیا گیا اجازت کے بغیر وہ نماز جنازہ پڑھا دے، اسے اجازت بھی نہیں دی گئی۔ وَإِمْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجَهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، اور عورت کو اس کا شوہر گھر میں رات کو بلائے اپنے پاس بستر پہ اور وہ انکار کرتے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، باقی عمل ہوں گے قبول، نماز قبول نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ اس سے باز آئے۔ یہ روایت جو ہے شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں صحیح کہا، 485 نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح لغیری ہی ہے۔ اسی طرح وہ عمل، وہ جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے جس میں امام خطبہ دے رہا ہے جمعے کا، اور جو کنکریوں سے، کوئی پتھر ہے، کوئی کنکر ہے، کوئی جو ہے وہ سٹک ہے، اس سے کھیل رہا ہے، یا کوئی موبائل سے لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من مس الحصا وما یشبہ، جس نے کنکر یا اس سے کوئی بھی چیز سے جمعے کے دوران حرکت کی اور مصروف ہوا تو ومن مس الحصا فقد لغا، اس نے لغو کام کیا، اور لغو کام کرنے سے خطبے کے دوران جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں 847 نمبر حدیث، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ 18ویں نمبر پہ ہے المرأة المتطیبة ذاہبة للمسجد، وہ عورت جو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے۔ لا تقبل صلاة لامرأة تتطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، صححه الالبانی فی صحیح الجامع، 7385 نمبر حدیث صحیح الجامع میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ فرمایا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے حتیٰ کہ وہ گھر میں واپس آئے اور غسل جنابت کرے، جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے اس طرح وہ غسل کرے۔ 19 نمبر پر ہے قرض، دین۔ من مات وعلیہ دینار و درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، یہ ابن ماجہ میں اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، 1973 نمبر حدیث۔ جو اس حالت میں مرا کہ اس پہ قرض ہے اور وعلیہ دینار و درہم، یعنی اس پہ یا دینار دینے یا درہم دینے اس نے، تو اس کی نیکیوں میں سے یہ ادا کیے جائیں گی، نیکیاں دی جائیں گی، کیونکہ اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اور دوسری اس کی دلیل جو ہے، آدمی لایا جاتا جو فوت شدہ ہے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ پوچھتے کیا اس کے اوپر قرض ہے اور اس نے کوئی مال چھوڑا ہے قرض ادا کرنے کے لیے، اور اگر بتایا جاتا کہ انہوں نے ہاں اس کے پاس پیسے ہیں، قرض اس کا ادا ہو جائے گا، تو آپ جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، ورنہ کہتے اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھ دو اور آپ خود نہ پڑھاتے۔ یہ بخاری کے اندر ہے 5371 نمبر۔ تیسری اس کی دلیل جو ہے، فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا، تو قرض کے بدلے اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ تو قرض معاف نہیں ہوتا، قرض کے بدلے میں اس دن قیامت کے روز جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی صرف بندے کے پاس، مال و دینار تو نہیں ہوگا، درہم دینار نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم میں 1886 نمبر حدیث ہے۔ چوتھی دلیل نفس المؤمن معلقہ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کا نفس معلق رہتا ہے، نہ جنت میں نہ جہنم میں جائے گا، معلق رہے گا، حتی یقضی عنہ، حتی کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ ترمذی میں ہے 1078 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ میں 1972 ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور 20ویں نمبر اللہ تعالیٰ کی حرامات کو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی، اللہ کی نافرمانی تنہائی کی خلوت کے اندر کرنا، لوگوں سے دور۔ حدیث میں آتا ہے وَلَا أَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، میں جانتا ہوں ایسی قوموں کو جو میری امت میں سے آئیں گے قیامت کے دن، بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تُہَامَہ، تُہَامَہ جبال پہاڑ کا نام ہے، کتنے پہاڑی سلسلہ ہے، ان پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، بیضاء، سفید یہ پہاڑ ہیں، سفید و نیکیاں، یعنی اس پہاڑ کی تشبیہ دی گئی ہے۔ فَيَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اسے راکھ بنا دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا، ہمیں بتائیں ان کے بارے میں کون ہیں، کیوں ایسے ان کے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں
ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے ہیں، جلہم لنا، واضح کریں ان کے بارے میں، اللہ نکون منہم، تاکہ ہم ان میں نہ ہوں، ونحن لا نعلم، اور ہمیں علم بھی نہ ہو۔ قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، رات کو نماز پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، یعنی تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں، اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، اگر خلوت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے لیے خلوت میں ہے تو انتہکوها، تو اسے پامال کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے، لیکن تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں، ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ میں 3442 نمبر حدیث، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ 21 نمبر، ہم نے 20 پہلے ذکر کیے تھے اعمال، اب 21 نمبر میں من احدث او آوى محدثا، بدعت کا ارتکاب کرنا بالمدینہ، یہ خاص مدینہ کے ساتھ ہے۔ المدینہ تو حرم ما بین عیر الى ثور، یہ دو پہاڑ ہیں مدینہ کے، عیر سے ثور پہاڑ کے درمیان یہ حرم ہے، آج وہ نشان لگے ہوئے ہیں حرم کی حدود کے۔ فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا، جس نے اس میں دین میں نیا کام بدعت کا ارتکاب کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اسے نفل قبول کریں گے اور نہ فرض قبول کریں گے۔ یا دوسرا معنی اس کا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ عذاب دور کریں گے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی چیز لیں گے، عذاب کے بدلے میں کوئی فدیہ لیں گے۔ دونوں معنی اس کی کیے جاتے ہیں کہ نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل ان کا قبول ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ خاص مدینے کے ساتھ ہے کہ اتنی حرمت ہے کہ یہاں بندے کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جسے دین سمجھا جاتا ہے اگر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یا آپ نے نہیں کیا یا آپ نے حکم نہیں دیا۔ 22 نمبر پر ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ خبر دوں، اور اس میں ذکر کیا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس میں لفظ آتے ہیں فلا يقبل عمل قاطع رحم، حدیث میں کیا آتا ہے کہ لا يقبل عمل قاطع رحم، رحم کو قطع تعلقی کرنے والا، رحم کا رشتہ جو ہے وہ دور کا ہوتا ہے، بہن بھائی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور والدین تو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اسے شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ 2538 نمبر حدیث ہے صحیح ترغیب الترہیب میں۔ تو اگر عام رشتہ داری توڑنے سے اللہ کا عمل قبول نہیں کرتا تو والدین سے تعلق توڑنے سے تو بالکل ہی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، من باب الاولا۔ تو اس میں اب والدین کا ذکر آیا، پھر قاطع الرحم، پھر عام رشتہ داری کو توڑنے والا۔ حدیث میں آتا ہے ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، آدم کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کی رات کو، جمعے کی رات کو، جمعے والے دن جمعے کی رات کو۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، صلہ رحمی نہ کرنے والا، توڑنے والا رشتہ داری کو جو ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسے شیخ البانی نے حسن کہا، اور یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے گزر گئی، اور اسی سے استنباط ہے والدین کی نافرمانی اور ان سے قطع تعلقی کرنے والا، دلیل دونوں کی ایک ہے۔ 24 نمبر ہے کہ صدقہ کر کے، کسی کو احسان کسی پر کر کے کہیں لڑائی یا آپس میں ناراضگی ہوگی تو اسے یاد دہانی کرانا، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تو تمہیں فلاں موقع پہ یہ دیا تھا، تو کسی پر احسان کر کے اسے جتلانا، اسے اذیت دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو
اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ تو اس میں وہی یعنی عمل وہ صدقہ برباد ہو جائے گا۔ اگر مثلا ایک نے 1,00,000 روپیہ صدقہ کسی کو دیا ہے اور بعد میں اسے وہ یاد کروا رہا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہیں یا نفلی صدقہ ہے، تو وہ صدقے کا اجر ضائع چلا جائے گا اگر اسے اذیت دے گا وہ کہ تمہارے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا تھا۔ 25 نمبر پہ ہے ایسی عورت، مجاہد کی عورت سے زنا کرنا۔ وہ جہاد پہ کیا ہوا ہے، پیچھے اس کی بیوی اکیلی ہے، وہ اللہ کے لیے نکلا ہے، یہ ہمسایہ ہے یا رشتہ دار ہے اس کا، اس نے فرصت سے فائدہ اٹھایا کہ وہ موجود نہیں ہے، اس کی بیوی سے تعلقات قائم کیے اور ازدواجی تعلقات قائم کیے، زنا کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجاہدین کی بیویوں کو حرام کیا ہے، جو پیچھے رہنے والے ہیں ان پر، جیسے ان کی ماؤں کی حرمت ہے۔ حدیث میں لفظ ہے حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کا حرمت امہاتہم، جیسے ان کی مائیں ان پر حرام ہیں اس طرح مجاہدین کی بیویاں بھی ان پہ حرام ہیں۔ وما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاہدین، کوئی بھی آدمی جو پیچھے بیٹھنے والا، پیچھے رہنے والا جو ہے، اسے خلیفہ یا نائب اپنا مقرر کرتا ہے مجاہدین میں سے اپنے گھر والوں کی، تاکہ وہ کام کر سکے، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، اس میں خیانت کرتا ہے، إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ اسے کھڑا کریں گے، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ، اسے اجازت ہوگی کہ اب اس نے خیانت کی ہے، اس کے جتنے نیک اعمال ہیں جو چاہو لے لو، چاہے سارے لے لو، فَمَا ظَنُّكُمْ، تو کیا گمان ہے تمہارا، تو کیا وہ چھوڑے گا کوئی نیکی اس کی؟ تو قیامت کے روز پھر وہ اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے 1897 نمبر حدیث۔ 26 نمبر ہے مومن کا قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پہ غضب ہوا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوئی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اور حدیث ابو داؤد کے اندر ہے 4270 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا، کیا لفظ ہے، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتلہ، جس نے کسی مومن کو قتل کیا پھر اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو مارا ہے اپنے قتل پر، لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا نفل قبول کریں گے نہ فرض قبول کریں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے یعنی قتل کرنا پھر اس پر فخر کرنا، اس پہ یہ وعید ہے۔ اور اسی کی دلیل پیچھے گزر چکی ہے حدیث جو من المفلس، کے مفلس کون ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے عمل لے کے آئے گا لیکن اس کو قتل کیا، اس کو ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس کو مارا، تو وہ پھر تقاضا کریں گے اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں یہ بھی اس کی دلیل ہے، اس میں بھی قتل کا ذکر ہے۔ 27 نمبر پہ ہے جس نے کسی مسلمان نے کسی کو عہد دیا، کسی کو اپنے ذمے گارنٹی دی، اس کا عہد توڑ دیا۔ فرمایا آپ نے ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، کسی نے کسی کو اگر عہد دیا ہے تو تمام لوگوں مسلمانوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ موقع ملے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرمایا وَيَسْعَ بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، تو اس کا خیال اس ذمے کا، اس گارنٹی کا، اس عہد کا ادنا سا بندہ جو ہے وہ بھی مسلمان کرے گا، اور جس نے اس عہد کو توڑا، اس کی مخالفت کی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور اللہ نہ اس سے نفل قبول کریں گے نہ فرض قبول کریں گے۔ یہ بخاری کے اندر ہے 7300 اور صحیح مسلم میں 1370 نمبر حدیث۔ 28 نمبر پہ ہے جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے من سمع النداء، جس نے اذان سنی، فلم یاتیہ، اور پھر وہ آیا نہیں مسجد میں،
فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی نماز نہیں ہوگی الا اگر عذر ہے، واش روم میں لیٹ ہو گیا یا بیمار تھا اس لیے نہیں آیا، کوئی عذر شرعی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بندہ بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہے جناب، فیس بک دیکھ رہا ہے، میڈیا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اذان ہوئی ختم ہوگی، جماعت ہوگی اور وہ اسی میں مست ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، 652 نمبر حدیث 652۔ 29 نمبر میں ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا۔ حدیث میں آتا ہے من فارق الجماع قید شبرن، ایک بالشت بھی جو جماعت سے الگ ہوا مسلمانوں کی، فقد خلع ربقۃ الاسلام، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت اس نے کی ہے، اس کی بیعت سے نکل گیا مسلمانوں سے اور جماعت سے نکل گیا ہے، تو اس نے اسلام کا جو پٹا ہے، اسلام کا جو وہ کہہ لیں کہ قلادہ ہے اس کے گلے میں، اسے نکال دیا اپنی گردن سے، الا ان یراجع، الا کہ وہ لوٹ آئے، ومن ادعى دعوى الجاہلیہ، اور جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا، فإنه من جثا جہنم، وہ جہنم کا بالن ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فإنه من جثا جہنم فقال رجل، ایک آدمی کہا یا رسول اللہ وإن صلى وصام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، فقال وإن صلى وصام، ہاں اگر وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے پھر بھی جہنم کی وعید ہے اسے۔ یہ ترمذی میں ہے 2863 نمبر حدیث۔ جاہلیت کا دعویٰ کیا ہے؟ جاہلیت کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے والدین یہ تھے اور وہ تھے اور تیرا تو خاندان یہ ہے اور تو وہ ہے، یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے، اپنے آبا پر، اپنے اجداد پر فخر کرنا، یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے، یہ اسلام کا دعویٰ نہیں، جاہلیت کا دعویٰ ہے کہ اپنے خاندانی حسب و نسب کا ذکر کرنا اور فخر کرنا۔ 30 نمبر پہ ہے المتہاجران بدون حق، دو مسلمان ہیں آپس میں ناراض ہیں بغیر سبب کے، ناراضگی ہے کسی بات کی، اس کی اچھی نہیں لگی بس ناراض ہو گیا۔ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین، جنت کے دروازے سوموار والے دن کھلتے ہیں، ویوم الخمیس، اور جمعرات کے دن، فیغفر لکل عبد، ہر بندے کو معاف کیا جاتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر ان دو آدمیوں کو جن کے آپس میں نفرت ہے، کینہ اور بغض ہے، فیقال انظروا ہذین حتی یصلحا، ان کو ذرا روک کے رکھو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، انظروا ہذین، ان کو دیکھو، حتیٰ یصلحا، یہاں تک کہ صلح کر رہے ہیں، انظروا ہذین، ان دونوں کو رکھو انتظار میں، ویٹنگ لسٹ میں، خیال کرو ان کا، روک کے رکھو، حتیٰ یصلحا، حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اندازہ کریں بغیر حق، بغیر سبب کے ایک ناراضگی ہوتی ہے حق کے ساتھ، کہ وہ بندہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے یا کوئی اور ہے، حق کے ساتھ جو ہے اس سے قطع تعلقی کی جا سکتی تاکہ وہ حق کی طرف آئے، اور اگر حق کی طرف، حق کے لیے قطع تعلقی جائز ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں کوئی عام ذاتی پرسنل چیز میں کوئی حق بھی نہیں اس میں، تو اس میں جو ہے وہ الگ ہونا اور قطع تعلقی کرنا، اس کی یہ وعید ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کہ بندے کے نیکیاں تباہ ہو جائیں اور وہ نیک کام بھی کر رہا ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ اور ہم اس کے اعمال جو پیش کرتا ہے نیکیوں کے، جو بھی عمل وہ کرتا ہے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہمیں راکھ کی طرح جو ہے اسے اڑا دیں گے۔ اور ایک سورہ حجرات میں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس نہیں ہوگا، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیک کر رہا ہے کام اور وہ برباد ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ نہیں ہو رہے۔ تیسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو اذیت دے کر اور احسان جتلا کر، سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے عمل برباد ہو جاتے ہیں اور نیک عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔
تو محبطات عامہ ہے جس سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہر نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور دوسری قسم ہے ایسے محبطات ہیں، ایسے اعمال برباد ہوتے ہیں جو نسبی طور پہ، یعنی بعض نیکیاں اس سے برباد ہوتی ہیں اور بعض اعمال، سارے انسان کے عمل برباد نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیک اعمال کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن آئے گا اور اس کے نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایسے عمل کیے ہیں جس سے اس کا ثواب چلا گیا اور نیکیوں کا اجر چلا گیا، تو کیسے وہ نجات پائے گا؟ تو اندازہ کریں ہمیں کتنی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کا، اپنی نیکیوں کا خیال کریں کہ کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ ویڈیو ترتیب ابو فراز محمد ایوب ارائیں قصوری۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491